अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज डिसाइफर में हम सबसे पहले रुख करेंगे अफगानिस्तान की जानिब, जहां ये फैसला हुआ है कि दरियाए कुन्नड़ पर एक डैम बनाया जाएगा। इस डैम के बनने से पाकिस्तान के लिए क्या असरात और क्या नताइज निकलेंगे, इस पर बात करेंगे। अपने शो के दूसरे हिस्से में हम भारत के क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जायजा लेंगे और शो के आखिरी हिस्से में हम भारत के वज़ीर ख़ारिजा जय शंकर की तकरीर पर तबसरा करेंगे जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की 80 साला तकरीब के दौरान की। तो इन्हीं मौज़ूआत के साथ आज के अपने डिसाइफर का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ऑन अ वेरी लाइटर नोट बासित साहब, ये जो प्रोग्राम आज तो कंटेंट आपने है, इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, अल्लाह खैर करे। आज चलें आपकी आसानी के लिए मैं स्टार्ट इन सब्जेक्ट से करती नहीं हूँ। वेरी गुड। तो क्या आज फिर डिस्कस करेंगे? कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल करती हूँ। वैसे आपने जो टाई लगाई है ये भी कुछ कम नहीं है, ज़बरदस्त है बहुत। लेकिन मैं कुछ आलमी रहनुमाओं के बारे में जानना चाहती हूँ कि इनमें सबसे ज़बरदस्त टाई का इंतखाब किसका है आपकी तो नज़र आप में? बताइए ना, आप भी तो देखती रहती हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं को। चलिए, अब मेरा सवाल मेरे ऊपर ही तो थ्रो मत करें ना बासित साहब। आपका हुस्ने ज़न देखना चाहता हूँ मैं कि नहीं, हम तो सिर्फ बस टीवी पे जो नजर आते हैं वो देखते हैं। आप तो बहुत सारों से मिले हैं काफी। अच्छा, मुझे जो मैं टेलीविज़न पे देखता हूँ मुख्तलिफ कायदीन को, रहनुमाओं को, तो मुझे लगता है कि हमारे जो तुर्की के सदर हैं अर्दोआन साहब, उनकी टाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और नॉट भी वो अच्छी बांधते हैं और उनका जो सिलेक्शन है वही बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे नहीं मालूम कि वो टाइयाँ तुर्की की बनी हुई हैं या कहीं और की, लेकिन तुर्की में भी बहुत अच्छी टाइयाँ बनती हैं, तो आई एम श्योर कि वो तुर्की की टाइयाँ होंगी। लेकिन मुझे उनकी टाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं जब वो पहनते हैं। दूसरे हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी कोई कम नहीं है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म का मैं तो भी, समझी आप पहला नंबर उन्हीं को देंगे। अच्छा नहीं, शहबाज शरीफ साहब भी अच्छी टाइयाँ पहनने के बाज़ औक़ात थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी भी सिलेक्शन बुरी नहीं है। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रम्प की अगर आप टाई को देखें तो उनके 4-5 मखसूस कलर हैं, रेड, ब्लू और येलो। मुझे तो 3 यही कलर नज़र आते हैं और उसमें उनकी नॉट का अलबत्ता प्रॉब्लम है। नॉट बहुत सख्त बांधते हैं जिसमें उसकी वजह से सिलवटें आ जाती हैं, तो वो उनको शायद कोई समझाने पर बताने वाला नहीं है, समझाने की बात तो नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट पुतिन भी अच्छी टाइयाँ बांधते हैं, उनकी भी टाइज अच्छी होती हैं। बाकी ये है कि अर्दोआन साहब मुझे लगता है कि सबसे अच्छी टाई। और वर्स्ट किसको कहेंगे? बस तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। मेरी टाइम मुझे कह दीजिए। नहीं, मैं उनके कायदीन में तो शामिल नहीं हूँ, लेकिन चूंकि सताब के सामने बैठा हूँ तो वो कहना मुश्किल है। लेकिन ये है कि बस जो है अर्दोआन साहब की टाई को नंबर 1 दे देता हूँ उनको। तो फिर आप भी अपनी टाइज कुछ तुर्की से ही मंगाते हैं? मैंने 2-3 तुर्की जाने का इत्तेफाक कई बार हुआ, तो वहाँ कुछ खरीदी टाइयाँ हमने भी, तो अच्छी टाइयाँ वहाँ मिल जाती हैं। सही। चलें, अब कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, तो ये नए क्या शोशे उठ रहे हैं? कभी एक चीज़ से निकलते हैं, दूसरी सामने आती है, दूसरी से निकलेंगे, तीसरी सामने आएगी। अब भारत ने अफगानिस्तान को इनकरेज कर दिया है, मुझे तो उसी का ही हाथ लगता है। अच्छा, कल से अगर आप देखिए भारत का मीडिया, तो वहाँ एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। बिल्कुल। क्योंकि अफ़गानिस्तान ने कल एक्स में एक पोस्ट हुई, अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर हैं वाटर के, उन्होंने एक पोस्ट कर दी कि जी जो अमीरुल मोमिनीन हैं अब्दुल्ला खानज़ादा, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि दरियाए कुन्नड़ पर फौरी तौर पे डैम बनाए जाएं और इसमें यह है कि किसी बैरूनी गैर मुल्की कंपनियों का भी इंतज़ार न किया जाए, जो अफ़गानिस्तान की कंपनीज़ हैं उन्हीं को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और इस काम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। उसके बाद भारत में एक ज़बरदस्त हलचल सी है। कल मैं कुछ टीवी टॉक शोज़ देख रहा था, वहाँ भी डिस्कशन हो रही है कि अब भारत के बाद अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तो बकौल उनके ना एक ऐसी स्टेट है जो कि फेलिंग स्टेट है और जो दहशतगर्दी को प्रमोट करती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो बहुत खुश हैं। और आपको याद होगा कि जब आमिर खान मुत्तकी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में दौरा किया था भारत का, तो अगर आप उनकी जॉइंट स्टेटमेंट पढ़िए
تو جہاں انہوں نے جموں اور کشمیر پہ ایک ایسی پوزیشن لی جس میں جموں اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بتایا گیا، ہاں جی، وہاں ان معاملات پہ بھی بات ہوئی کہ افغانستان میں جو پانی کے ایشوز ہیں، انرجی کے جو ایشوز ہیں، اس میں بھارت ہے افغانستان کی مدد کرے گا۔ اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہوگی، سچ تو یہ ہے کہ حامد کارزائی کے زمانے میں اور اشرف غنی صاحب کے زمانے میں بھی بھارت کی کافی انوالومنٹ رہی ہے ان جو پانی کے ذخائر ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا یا ہائیڈرو پاور بنانا پروجیکٹس مختلف، بلکہ سلما ڈیم جو کہ ہرات میں بنا ہوا ہے 42 میگا واٹ بجلی بناتا ہے، لیکن کافی زراعت کے حوالے سے کافی اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس میں بھارت نے $300 ملین کی اسسٹنس دی تھی اس وقت افغانستان کو سلما ڈیم بنانے کے لیے۔ اس کے بعد 2021 میں بھی ایک معاہدہ کیا تھا بھارت نے شاہتوت ڈیم بنانے کا، یہ میدان دریائے میدان ہے وہاں پہ۔ تو بھارت کی انوالومنٹ تو رہی ہے اس معاملے میں، لیکن دریائے کنڑ کا ذرا معاملہ ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں دریائے سندھ ہو یا باقی جو مشرقی دریا ہیں، مغربی دریا جو پاکستان کو ملے ہوئے ہیں، اس میں سندھ ہے، چناب، جہلم، اپر رائپیرین تو ہے نا بھارت، اور ہم لوور رائپیرین ہیں، اس لیے ہماری تھوڑی بہت ڈپینڈنس ہو جاتی ہے۔ دریائے کنڑ کا معاملہ مختلف ہے ان دا سینس کہ پاکستان اپر رائپیرین بھی ہے اور لوور رائپیرین بھی ہے اس دریا کے کانٹیکس میں، کیونکہ یہ دریا جو ہے اوریجنیٹ ہوتا ہے ہمارے علاقے سے چترال میں، اور چترال سے ہو کے یہ افغانستان میں ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 500 کلومیٹر طویل دریا ہے جو کہ مختلف پروونسز سے ہو کے ننگا ہار وغیرہ سے ہو کر جلال آباد اور پھر یہ دریائے کابل سے مرج ہو جاتا ہے۔ دریائے کابل جیسا کہ آپ جانتی ہیں کنڈ کا جو علاقہ ہے اٹک سے تھوڑا سا پہلے خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ یہ دریائے سندھ سے آ کے مل جاتا ہے۔ تو دریائے کنڑ ہمارے لیے چونکہ اس میں تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ اینولی 8.5 بلین ایکڑ فیٹ پانی بہتا ہے، تو ہمارے لیے اس کی اہمیت تو ہے، جو یہ سارا علاقہ ہے کے پی کا، اور اس کی بہت زراعت کے لیے اور چیزوں کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ تو اب اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے دریائے کنڑ پہ تو ہماری ایک اپریہنشن ہے کہ اس سے ڈیم بننے سے جو پاکستان کو پانی ملتا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ جس طرح اگر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ڈیم بنتے ہیں تو اس سے بھی اگر وہ اسپیسیفیکیشن کے مطابق نہیں ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی میں دیے ہوئے ہیں تو پھر اوبیسلی فلو تو کم ہوگا نا پانی کا۔ بالکل۔ تو اس طرح یہ ہمارے خدشات ہیں کچھ کہ کم ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کمی واقع نہ ہو، کیونکہ بہت سا پانی ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور اگر افغانستان دریائے کنڑ پر ڈیم بنانا چاہتا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ ہمارا پانی اس سے افیکٹ نہ ہو جو ہمیں ملتا ہے۔ باقی جو پانی وہاں ضائع ہوتا ہے یا وہ آ جاتا ہے جو استعمال کرنا چاہتے ہیں زراعت کے لیے یا بجلی بنانے کے لیے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح ہمارے ترجمان نے گزشتہ روز ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر، کہا ہے کہ جی جو ڈیمز ہیں یا پاور پروجیکٹس ہیں وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، تو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کہاں تک ہمیں یہ متاثر کر سکتے ہیں، تو پھر ہم یہ بات چیت بھی کریں گے اگر بہت اس کے افیکٹس ہوئے۔ البتہ افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پہ کوئی اس کا افیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب سیلاب آتے ہیں تو اس میں کے پی کے علاقے میں کافی فلڈز آ جاتے ہیں، تو ہم ڈیم بنا کے وہ صورتحال کو بھی قابو کریں گے۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو کہ جب دونوں ممالک آپس میں بیٹھیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے ماضی میں دریائے کنڑ پہ ڈیم بنانے کی کوئی مخالفت ایسا نہیں کی، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 میں اس وقت جو ہمارے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ انہوں نے کابل کا دورہ کیا اور یہی ڈیم بنانے کی بات بھی ہوئی،
اور پاکستان نے اسسٹ کرنے کی بات بھی کی اور انویسٹمنٹ کی بات بھی ہوئی، بلکہ یہاں تک بھی ہوا کیونکہ یہ سارا جو ہے نا دریائے کنڑ آپ کہہ لیجئے کہ 1500 میگا واٹ بجلی بھی بنائے گا اور کافی بہت زبردست ایریا اس سے زراعت کا بھی استفادہ کرے گا. تو پاکستان نے بلکہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ 2013 میں افغانستان کو یہ تجویز ہی پیش کی تھی کہ کیوں نہ ہم بھارت کی طرح، جو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک پرماننٹ انٹرسٹ کمیشن ہے، اسی طرز کا ہم ایک کابل ریور بیسن مینجمنٹ کمیشن بنا لیتے ہیں اور اس کمیشن کو ہم ایک انسٹیٹیوشنلائز کر دو طرفہ معاملات جو بھی ہیں، جو ایسے پروجیکٹس ہیں جو دونوں ممالک کو افیکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان پہ بات چیت کریں اور ایمیکیبلی تمام معاملات کو آگے لے کر چلیں. لیکن آپ جانتی ہیں کہ وہ جو اشرف غنی کی حکومت کی بھی تھی، وہ تعلقات کی جو نوعیت تھی وہ اس طرح ہی تھی، تو اس وجہ سے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت کافی کشیدگی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. 19 اکتوبر کو سیز فائر جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، آج ترکیے میں اجلاس ہوا، تو یہ اچھی بات ہے کہ دونوں ممالک انگیجڈ ہیں. لیکن اس میں بھارت کو اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ بھارت کو اس لیے خوشی ہو رہی ہے نا کہ بھارت کا یہ خیال ہے کہ اس ڈیم کے بننے سے دریائے کنڑ پہ اگر ایک نہیں 2 ڈیم بن جاتے ہیں تو اس سے پانی پاکستان کا جو فلو ہے، پاکستان کو جو پانی ملتا ہے اس میں کمی واقع ہوگی. تو جہاں ایک طرف تو ویسٹرن سائڈ پہ کمی ہوگی، دوسری جانب ہم جو ہے چناب کا اور جہلم کا پانی لے کر پاکستان کو تنگ کریں گے. تو بھارت کے لیے تو خوشی کا مقام ہے. پاکستان کو اسٹرینگولیٹ کرنا تو ان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے، لیکن ہمیں میرے خیال میں اس پہ جس طرح گزشتہ روز ہم نے ریئیکٹ کیا، دیٹ واز دا بیسٹ ریئیکشن ان مائی ویو، موسٹ اپروپریٹ، رادر دین کہ شوئنگ unnecessary concern ایٹ دس اسٹیج، جبکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیم کیا فیزیبلٹی اس کی کیا ہے، کس طرح معاملات آگے جائیں گے، کب بنے گا. تو پھر کوئی ایسی حالات بھی نہیں ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ بات چیت نہ کر سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو معاملات اس وقت جو راؤنڈ ہمارے ہو رہے ہیں جنگ بندی کے بعد، اس میں تھوڑا سا اب استنبول اور دوحہ سے نکل کر کابل اور اسلام آباد کا ہم رخ کریں گے. بائیلیٹرلی ہم اپنے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے. تو مجھے لگتا کچھ یہی ہے کہ اس میں بھارت کو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. بیس لیس ہے اتنا ببال جو مطلب کھڑا رادر کیا دین فوکسنگ آن آر بائیلیٹرل ایشوز، کیونکہ بھارت نے فوری طور پہ اس پہ کہا بھی ہے نا کہ ہم امداد بھی کریں گے $1 بلین کی تقریباً. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پش کمز ٹو شو، اگر بہت ہی حالات خراب ہوئے تو پھر پاکستان، میں نے کہا نا اپر رائپیرین بھی ہے، چترال ریور کو پھر وہ ڈائیورٹ کر سکتا ہے اب سوات ریور کی جانب یا پنچکورہ، دریائے پنچکورہ کی جانب، لیکن وہ بھی ایک ڈیفیکلٹ اور ایکسپینسو پروپوزیشن، اتنا آسان نہیں ہے. Let's take a short commercial break here.